Assalamu alaikum viewers. Today we are again with each other to discuss another important features in case of amphibia. It is its poisonous characteristics. Now today's lecture we will discuss different species which are poisonous in their nature and they belong to the amphibia. वो तमाम species हत्ता कि हम जनरल कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि amphibia is harmless species, harmless group है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें from all तकरीबन all order से कुछ species ऐसी हैं which are very poisonous even if enough to kill the number of human beings and predators. दोनों कैटेगरीज में एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी किल करने की वजह बनने के लिए बहुत से एम्फीबियंस हैं. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम एन्यूरा फाइल ऑर्डर में से देखते हैं जिसमें हमारे पास है ऑल ऑफ दिस. यू कैन सी इन दिस पिक कि ये आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है. ऑल दो देयर आउटर लुक इज़ जस्ट लाइक द फ्रॉग एंड टॉड बट दीज आर डिफरेंट फ्राम देयर स्किन कलरेशन से अल्लाह ताला ने एक सेम्बलेंस दी है कि दीज आर नॉट सुटेबल फॉर द अदर क्रिएचर. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है वो डेंड्रोबेट्स स्पीशीज़ हैं. डेंड्रोबेट्स स्पीशीज़ आर जस्ट लाइक द फ्रॉग. आउटर लुक में वो फ्रॉग हैं. ये स्पीशीज़ ऑफ फ्रॉग ही है बिकॉज इट आल्सो आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर एन्यूरा ही से इनका ताल्लुक है. इट इज़ फ्रॉग. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक फ्रॉग, इट इज़ फ्रॉग बट पॉइजनस फ्रॉग एंड इट इज़ कॉमनली नॉन एज डर्ट फ्रॉग. डर्ट फ्रॉग कहलाते हैं. इट इज़ फाउंड इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में पाई जाती है. हाईली टॉक्सिन, और इसका जो टॉक्सिन होता है बेट्रेकोटॉक्सिन कहलाता है विच इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द अदर क्रिएचर्स. सेकेंड टाइप्स की इसमें हम देख लेते हैं अलग से भी. हमें डेंड्रोबेट्स, आफ्टर दैट वी हैव अनदर डेंड्रोबेट्स. उसके बाद हमारे पास एक दूसरी डेंड्रोबेट्स डर्ट फ्रॉग, सिंपल डेंड्रोबेट्स है. इसके बाद हमारे पास अनदर डेंड्रोब्रेक्स है. इट इज़ टेरिबाइट्स. टेरिबाइट्स में फाइलोबेट्स टेरिबाइट्स कहलाती है. नॉर्मली ये फाइलोबेट्स टेरिबाइट्स एंड इट इज़ कॉमनली नॉन एज गोल्डन पॉइजन फ्रॉग. गोल्डन पॉइजन जैसे इसका कलर इंडिकेट कर रहा है, येलोइश सा या गोल्डन सा है, ऑरेंज कलर, sharp orange color. That is the reason we used it, golden poison frog. It is most poisonous and it is also, its toxin is also enough to kill the many human beings. I told you, I discussed the before. ये हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ जाती है डेंड्रोबेट्स की. ये नॉट डेंड्रोबेट्स, इट इज़ फाइलोबेट्स टेरिबाइट्स की कैटेगरी में है. उसके बाद फिर हमारे पास another species, it belongs to the dendrobates and it is known as Dendrobates azareus. And Dendrobates azareus is blue poison dart frog. It is dart frog but blue color in its color. Its color is different from the dart frog Dendrobates जो कि हमारे पास ऑरेंज कलर में या गोल्डन कलर में थी. ये ब्लू कलर की है, ब्राइट ब्लू कलर. इवन वार्निंग कलरेशन इसकी है, शार्प वार्निंग कलरेशन विच इंडिकेट्स इट्स पॉइजनस नेचर या रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन है इसकी पॉइजनस नेचर की. उसके बाद एज़ आई टोल्ड यू बिफोर के एन्यूरा के डिफरेंट स्पीशीज़ में जिसमें फ्रॉग भी हैं और फ्रॉग के साथ साथ हमारे पास टॉड्स की, सेलेमेंडर्स की जो पॉइजनस स्पीशीज़ हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब इसमें सेकंड पॉइजनस टॉड्स हमारे पास आ जाती. सिंपल वी टोल्ड यू, आई डिस्कस्ड यू बिफोर इट इज़ पॉइजनस नेचर बिकॉज पेरिटॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन इट एंड दीज आर प्रेजेंट क्वाइट नियर इट्स आइज़. यहाँ आइज़ के करीब इसके ये parotid glands are present and these poisonous secretion will be secrete out and it is used for its defense, जो कि डिफेंस के लिए यूज़ होगी. यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लोकेशन बिहाइंड द आई आईलेट के बिल्कुल करीब ये मौजूद होती है जिसकी वजह से ये डिफेंस का काम लेती है और पॉइजनस सेक्रीट आउट करती है. उसके बाद हमारे पास केन टॉयड्स है, मेरीना टॉयड्स, और एन अदर वर्ड वी कैन यूज़ इज़ रेनीला मेरीना, ब्यूफोमेरिनास कहलाती है. इट इज़ अनदर स्पीशीज़ ऑफ द ब्यूफो, इट्स अनदर स्पीशीज़ ऑफ द टॉड्स एंड इट इज़ ऑल्सो हाईली टॉक्सिक, डेंजरस. और ये डेंजरस किस कैटेगरी के लिए है? इट इज़ डेंजरस टू द पेट्स एंड प्रीडेटर्स. अब
Pets, you know well, which are usually present in home. اور predators کیا ہیں؟ تو predators ہمارے پاس those organisms which kills their prey کو، اپنی خوراک کو، وہ زندہ خوراک کو ہنٹ کرتے ہیں and then kill it and then consume it یا used it for its فوڈ کے طور پر اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس پریڈیٹرس ہے. دیز آر ویری ڈینجرس ٹو پیٹس اینڈ پریڈیٹرس، دونوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے. آفٹر دیٹ وی ہیو بیوفو کی، ہم نے ٹارٹس کی ہم نے 2 اسپیشیز کو ڈسکس کر لیا. آفٹر دیٹ وی ہیو another اسپیشیز جو کہ ہمارے پاس سیلیمینڈرس، پوائزنس سیلیمینڈرس کو پہلے ہم ڈسکس کریں گے. اور سیلیمینڈرس میں ہمارے پاس ہے سیلیمینڈرس میں کوارڈیٹا کلاس سے بلانگ کرتا، آرڈر سے بلانگ کرتا ہے، کامنلی نون ایز سیلیمینڈرا، کیونکہ جینس اور اسپیشیز دونوں ایک ہے، اس لیے دونوں کی جگہ ہم نے ایک ہی ورڈ یوز کیا. اس کی دیز آر آلسو نون ایز فائر سیلیمینڈر، اسے فائر سیلیمینڈر بھی کہا جاتا ہے. اس کی اسکن یوزلی پوائزن سیکریٹ آؤٹ کرے گی، کازز اریٹیشن اینڈ پیرالسس ان پریڈیٹرس، اور وہ پریڈیٹرس کو پیرالسس تک پہنچا دیتی ہے. اٹ مینس سینس لیس کنڈیشن پیدا ہو جائے گی اور ڈیتھ کاز کرے گی، اریٹیشن بھی بہت زیادہ ہوگی. اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری ہمارے پاس ہے رف اسکن نیٹ کی، جو کہ کہلاتا ہے ٹیریکا گرینیولوسا. کارڈیٹا ہی میں سے ہے. کارڈل از پریزنٹ، ٹیل از پریزنٹ تھرو آؤٹ دا لائف اینڈ سائنٹیفک نیم از ٹیریکا گرینیولوسا. دیز آر آلسو پروڈیوسز ٹاکسن اینڈ دیئر ٹاکسن از نون ایز ٹیٹروڈوٹاکسن. ٹیٹروڈوٹاکسن ہے ایکسٹریملی ڈیڈلی، ایکسٹریملی پوائزنس اینڈ کاز دا ڈیتھ ٹو دا پریڈیٹرس. یہ بھی پریڈیٹرس کو یا پھر وین ایور سیکریٹ آؤٹ اینڈ ٹچ بائی اینی آرگینزم تو اسے یہ ڈیتھ تک پہنچا دے گا. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور آرڈر ہم نے پڑھا تھا نیورا اور کارڈیٹا کے بعد ایپوڈا میں ہمارے پاس سیسیلینس آ جاتی ہیں. اینڈ سیسیلینس، سمپل سیسیلینس اگر ہم دیکھیں تو اٹ از ہارم لیس ہے. اٹ کازز نو harmful effect to the organism, to the other organism, but in case of poisonous species we have very famous species جو کہلاتی ہے Ichthyophis species. Ichthyophis species have glands, poisonous glands in their skin, and these glands secretes mild toxins, and these toxins usually used for defense. ان کی worm like شکل ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اپوڈا کی worm like شکل ہے. and these are limbless. یہ worm like بھی ہیں اور limbless ہے. limbless it means they haven't 4 limbs or hind limbs. آپ کو بلکہ مسکولر باڈی اس کی نظر آ رہی ہے. longitudinal muscles اور circular muscles are present just like in worms میں جو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا. دیز آر ہارم لیس اسپیشیز ان کیس آف سیسیلینس کے میٹر میں ہارم لیس ہے، لیکن ان کیس آف ایکتھایوفس میں ہم دیکھتے ہیں یہ پوائزنس ہے، سیکریٹ آؤٹ کرے گا بیکاز گلینڈس آر پریزنٹ ان دیئر اسکن، اور گلینڈس کی سیکریشن کی وجہ سے دیئر باڈی اسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہو شائنی ہے، موائسٹ ہے. اٹ از دا بیسک ریزن. سو آئی تھنک آل دیز پوائنٹس آر کلیئرڈ. لیکن یہاں پہ یہ جو ایکتھایوفس کی سیکریشن ہے گلینڈس کی، اٹ از یوز فار اٹس اون ڈیفینس. پوائزنس ہے لیکن یہ اپنے ڈیفینس کے لیے یوز ہوگی. سو آل دیز پوائنٹس آر کلیئرڈ. یہ سارے پوائنٹس کلیئرڈ ہو گئے. ایک دفعہ پھر ہم اپنا تھوڑا سا لیکچر ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اور اس میں ہم بیوفو کو سب سے پہلے ہم نے لیا، یہ انیورا میں اس سے پہلے ہم نے فراگس کو ڈسکس کیا تھا، ڈینڈروبیٹس کو، فائلوبیٹس ٹیریبائٹس کو. تو یہ ہمارے سارے کیریکٹرسٹکس تھے جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ پوائزنس اسپیشیز آر آلسو پریزنٹ اینڈ دیز کاز ڈینجرس افیکٹس فار دا پریڈیٹرس اینڈ human beings whenever consults to any human beings or predators. prey کے طور پہ، predators کے طور پہ اور human beings کے طور پہ یہ dangerous ہو سکتے ہیں. ڈینڈروبیٹ species کو ہم نے ڈسکس کیا in case of انیورا. اس کے بعد فائلوبیٹس ٹیریبائٹس کو ڈسکس کیا جس کو کلر کی وجہ سے گولڈن ریفرنس دیا جاتا ہے
پوائزنس، اور اسی طرح اس کے بلیو کلر انڈیکیٹس کرتا ہے ڈینڈروبیٹ ایزیوریس، اور یہ بھی جو ہوگا یہ پوائزنس فراگ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹارس کو جب ڈسکس کیا تو فرسٹ اسپیشیز وی ہیو بیوفو. اس کی کیریکٹرسٹکس پیروٹڈ گلینڈس کی وجہ سے ڈیو ٹو دا پریسنس آف گلینڈس، پوائزنس گلینڈس جسٹ بیہائنڈ دا آئیز، جو آئیز کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، بالکل آئی کے آئیلیٹ کے پیچھے کی طرف، بیہائنڈ دا آئیز ہم کہہ سکتے ہیں. دیز آر پریزنٹ اینڈ ان دیز کاز دا، اور یہ جو ہوں گے یہ کاز کریں گے پیرالائسس وغیرہ اور ٹاکسک افیکٹ ٹو دا آرگینزمس. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کارڈیٹا کلاس آرڈر آ جاتا ہے. کارڈیٹا میں سیلیمینڈرا ہے ویل نون اسپیشیز، یہ بھی پوائزنس ہے. اس کے بعد نیوٹ کو ہم نے ڈسکس کیا، کاؤڈلس آرڈر سے بلانگ کرتی ہے. پھر ہمارے پاس تھرڈ آرڈر آ جاتا ہے اپوڈا، اور یہاں پہ آپ اس کے کیریکٹرسٹکس دیکھ سکتے ہیں. لمبلیس ہے، ورم لائک ہے، بٹ سیسیلین از ہارملیس اسپیشیز. لیکن دوسری صورت میں ایکتھائیوفیز جو ہے یہ پوائزنس اسپیشیز ہے، اور یہ پوائزن اس کا یوزلی یوزڈ فار اٹس اون ڈیفینس، اس کے لیے یوز ہوتا ہے. آئی تھنک آل دیز پوائنٹس آر کلیئرڈ. سو گڈ بائی، کیپ ان ٹچ ود دا چینل. ہم روزانہ تقریباً ایک یا ایک سے زیادہ ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی. لیکن بہرحال ایک اور ایکسٹرا یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ہماری. لیکچر آج اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے ہم چھوٹی سی بات کر سکتے ہیں. اور وہ بات بچوں یہ ہے کہ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو سالو دا پیپر، تو مارکس مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ دونوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. 2 مارکس کے لیے اگر کوئی ایسا کویشچن، بعض اوقات ایگزامینر کی بھی تھوڑی سی مسٹیکس ہوتی ہے کہ وہ ایڈوانس کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہی انہیں میٹرک کا یا FSC کا پیپر بنانے کو دیا جاتا ہے. کچھ ہمارے ناٹ آل، باقی بہت یوزلی پیپر بہت اچھے آتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایڈوانس کلاسز لینے والے اسپیسیفک سلیبس کو کنسلٹ نہیں کرتے، اور اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لینتھی کویشچن کو 2 مارکس کا 3 مارکس کا دے دیتے ہیں آبجیکٹیو کویشچن میں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو مشکل ہوتی ہے. یہ اسمال آبجیکٹیو کویشچن کو لارج کویشچن میں رکھ دیتے ہیں سبجیکٹیو میں، تب وہ بچوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ اور مارکس مینجمنٹ کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ نے اتنا ہی مٹیریل دینا ہے جتنا کہ ٹائم ہے اس کے لیے، یا مارکس ہے 2 مارکس کا، چاہے آپ جتنے پوائنٹس لکھ دیں گے، ناٹ مور دین 5 to 7 پوائنٹس آپ لکھیں 2 مارکس کے لیے. اگر آپ جتنے بھی زیادہ لکھ دیں گے لیکن آپ کو مارکس 2 ہی ملیں گے. سو اٹ مینس کہ یہ آپ کے آپ نے مارکس مینجمنٹ کا بھی خیال رکھنا اور ٹائم مینجمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ ایبیلیٹیز بچوں میں بہت کم آتی ہے. اکثر بچے کہتے ہیں کہ ہمارا پیپر ختم ہو گیا، پیپر ختم نہیں ہوا، ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے دونوں کو میچ نہیں کیا. تو پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. ایگزامینر بھی پیپر بناتے ہوئے اسپیسیفک، چاہے وہ جتنے ایکسپرٹ ہو لیکن وہ اسپیسیفک سلیبس ضرور سامنے رکھیں، اور اس سلیبس کو یا ٹیکسٹ بک سامنے رکھیں اور اس کے اکارڈنگ بنائیں پیپر، تاکہ بچوں کو مشکل نہیں ہو. لیکن سائڈ بائی سائڈ بچوں کو بھی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر وہ اسکل ساتھ ساتھ لکھنے کی اسکل ڈیولپ کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد آپ لکھتے ہو یا اپنا ٹیسٹ لیتے ہو، تو اس صورت میں آپ کی رائٹنگ اسپیڈ بھی بڑھتی ہے. اور اگر ٹائم مینجمنٹ اور مارکس مینجمنٹ کی ایبیلیٹیز آپ میں ہو تو آپ ہائی اسکور کرتے ہو، اور کرتے ہیں بچے. ایون بایو میں آپ میرے اپنے اسٹوڈنٹس نے 98 97 آؤٹ آف 100 لی ہیں. اٹس مچ مور کہ وہ مطلب پرسنٹیج، کیونکہ ہمارے زولوجی باٹنی کے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں مارکس، لیکن بہرحال پرسنٹیج ان کی 97 98 پرسنٹیج انہوں نے اسکور کیا، اور انہوں نے تمام ٹپس کا خیال رکھا جو کہ ہم اپنے اکیڈمک سیشنز میں ٹیچنگ پیریڈ میں انہیں بتاتے ہیں. سو پلیز ٹیک کیئر فار دس، یوز دیز اسکلس، یوز دیز ٹپس فار گیٹنگ ہائی اینڈ ہائی مارکس. بیسٹ آف لک.